अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाब ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। ख्वाब पर इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं। ख्वाब इंसानी ताकत से बाहर है। जिस तरह ख्यालात इंसानी ताकत से बाहर है, इसी तरह ख्वाब भी इंसानी ताकत से बाहर है। ख्वाब क्यों आता है? कभी किसी इशारे के लिए, कभी किसी चीज़ की खबर के लिए, कभी इंसान के ख्यालात ही होते हैं और कभी शैतान की तरफ से इंसान को डराने के लिए। लेकिन ख्वाब में मुर्दा लोगों को देखना, जो लोग वफात पा चुके हैं उनसे मुलाकात करना, उनसे कम्युनिकेट होना इंसान को बेचैन कर देता है। तरह तरह के सवालात इंसान के जहन में उठते हैं, फिर वो परेशान रहता है और करीब है कि बीमार भी हो जाता है, क्योंकि ये एक डिप्रेशन का सबब बन जाता है। हमारे ख्वाबों में मुर्दा लोग क्यों आते हैं? ये एक बहुत पेचीदा सा सवाल है लोगों की नज़र में। लेकिन अगर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो जिस्म है, क्या वो अकेला है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जिस्म में एक और भी चीज़ है जो हमें हरकत देती है, वो है रूह। जिस्म और रूह एक पेयर है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है, और अगर रूह को जिस्म ना मिले तो वह भटकती रहती है। रूह और जिस्म आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। जहाँ ये आपस में मिलते हैं वहाँ ये एक दूसरे से कश्मकश में भी रहते हैं, थोड़ा सा इख्तिलाफ भी कर बैठते हैं। दिन में अब हम देखें, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी रूह सुस्त होती है, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है। अब इसकी दलील हमें कुरान मजीद से मिलती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब रात को हम रूहें निकाल लेते हैं तो जब वक़्त आता है जिसका, तो उसे हम अपने पास ही रख लेते हैं और बाकियों को फिर दोबारा लौटा देते हैं। इसीलिए नींद को मौत असगर कहा गया है, छोटी मौत। क्यों? कि उसमें से इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, इंसान का जिस्म एक तरह का बेजान होता है। फिर अगर इंसान का वक्त मौत नहीं आया तो अल्लाह ताला उस रूह को हुक्म देते हैं कि वो दोबारा इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है। अब रूह एक लतीफ़ चीज़ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती है। उसके आगे किसी चीज़ की बंदिश नहीं है, उसके लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसको रखने के लिए तालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बंद दरवाजे, बंद कमरे से जा सकती है, खिड़की से जा सकती है, दीवार पार करके जा सकती है। अब जो बुरे लोग होते हैं, बदरूह हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सज़ा हो रही होती है, तो वो सिज्जीन एक दफ्तर है, एक कैद खाना है जहाँ पर होती हैं। लेकिन जो नेक रूहें हैं, स्पेशली मोमिनों की और शहदा की रूहें, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है कि शहदा को तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का गुमान तुम नहीं कर सकते। वो किस तरह जिंदा है कि शहीद जब अल्लाह ताला की राह में शहीद होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रूह को जन्नत में सब्ज़ परिंदों के चोप यानी कि सीनों में दाखिल कर देते हैं, और वो जन्नत से इधर से उधर, उधर से इधर फिरते हैं। अब रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है और वो जहाँ मर्जी चलती फिरती है।
کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہو جہاں اس کی ملاقات مردہ روح سے ہو۔ مردہ روح سے مراد ایسا شخص جو کہ دنیا سے جا چکا ہو، اس سے وہ بات چیت کرتی ہے، اور جب وہ ہمارے جسم میں واپس آتی ہے تو وہی بات چیت ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ماں یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا ہمارے کوئی دوست جو کہ دنیا سے جا چکے وہ ہمارے خواب میں آئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری روح ہمارے جسم سے ملی اور وہ ایک ایسی روح سے کمیونیکیٹ ہوئی جو کہ اس دنیا سے لوگ جا چکے ہیں، اور وہی خیالات ہماری ذہن میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی عام ہے کہ مرے ہوئے شخص کو جس حالت میں دیکھیں اسی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اوپر مزین کر لیں اس بات کو کہ وہ شخص بری حالت میں ہوگا تو پھر وہ ہمیں بری حالت میں ہی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی ذہنیت کی بات ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ آپ کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھتا ہے، اور دوسرا شخص جو آپ کو خواب میں دکھی دیکھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص آپ کو کہہ دے کہ میں نے آپ کو بہت خوش و خرم دیکھا، اور دوسرا کہہ دے کہ میں نے آپ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، تو کیا اب آپ اپنی سچویشن کا اندازہ لگائیں نا کہ آپ خوش ہیں یا پریشانی کی کیفیت میں ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل میں جو شخص جس کے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہوگا اسے وہ شخص ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو روح ایک لطیف چیز ہے، خواب پر انسان کا کوئی بھی بس نہیں چلتا، خواب انسان کی پہنچ سے دور ہے، خواب پر انسان کی کوئی قدرت نہیں، خواب انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کچھ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خوشخبری کے طور پر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نوید دے رہا ہوتا ہے، کوئی خوشخبری کے طور پر پہلے ہی اللہ رب العزت بندے کو الرٹ کر دیتا ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جب بھی انسان کو برا خواب آئے، حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ فوراً اٹھے تو اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ تھوک دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اب بعض اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ مردہ شخص کو انسان اپنے خواب میں روتا ہوا دیکھے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ کہہ لیں، یا پھر وہ آپ کی روح ہے جو جا کر ان سے کمیونیکیٹ ہوئی کسی ایسے مقام پر، تو یہ بھی ایک طرح کی خوشخبری خوش قسمتی سمجھ لیں، یہ خوشخبری سمجھ لیں اپنے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا۔ اب اولاد ہے کہ وہ کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے کہ وہ کچھ صدقہ خیرات کر دے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عافیت عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے روح ایک لطیف چیز ہے، خواب انسان کی بس سے باہر ہے، اور ہر خواب سچا ہو یہ حقیقت بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک خواب آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا ہو، کچھ خواب انسان کے روزمرہ کے خیالات بھی ہوتے ہیں، جو کچھ انسان سارا دن کرتا ہے رات کو وہ خیالات ریپیٹ ہونا عام نیچرل سی بات ہے، لیکن ایک مخصوص خواب کا آنا اور ہر دفعہ آنا اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے، خواہ وہ اچھا ہو خواہ وہ برا ہو، اور ہر خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ خواب اگر 10 سال بعد بھی اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اپنا اثر رکھتا ہے،
اور انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا خواب ہوگا، آپ کسی ایسے بندے کو بتاتے ہیں جو کہ آپ سے حسد کرتا ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ چیز جو کہ آپ کو ملنی ہے وہ ملنے سے پہلے ہی چھن جائے گی۔ اور اگر کوئی برا خواب ہے، اگر آپ کسی ایسے بندے کو بتاتے ہیں جو کہ اس کا علم نہیں رکھتا، تو اس خواب کا اثر آپ کی زندگی پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے خواب کو اپنے تک محدود رکھیں۔ اگر برا خواب ہے تو صدقہ خیرات کریں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اچھا خواب ہے تو اس کو بھی اپنے تک رکھیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اگر آپ خواب کی وجہ سے بے چینی یا بے قراری محسوس کرتے ہیں تو اسے کسی ایسے شخص سے تعبیر پوچھیں اس کی، جسے واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا صحیح علم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح علم عطا کیا ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔